بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے۔ کتاب القصاص میں ہم پہنچے تھے شرائط قصاص میں۔ شرائط قصاص میں سے جس شرط کا پچھلا درس تھا وہ تھی تساوی فی الدین، یعنی جس کا جو جانی ہے اور مجنی ہے وہ دین میں مساوی ہوں، یعنی کیا جس کا ہم قصاص کریں گے وہ مجنی علیہ سے برتر نہ ہو دینی حوالے سے تو ہم اس کا قصاص کریں گے، ورنہ قصاص نہیں کریں گے۔ پھر آخر میں بحث اس میں آئی کہ اگر ایک مسلمان کافر ذمی کو قتل کرتا ہے تو اس کو کافر ذمی کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن ایک ایسی صورت ہے جس میں اس کو قتل کیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ جب اس کو عادت ہو جائے جناب وہ ان کافر ذمیوں کے قتل کرنے کی تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ ابن ادریس صاحب اس میں مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں اگر وہ عادی بھی ہو جائے قتل کا پھر بھی اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ روایت مطلق ہے، اس کو حمل کیا جائے گا جناب کس پر؟ مفصل پر۔ یہ شہید ثانی فرماتے ہیں، تو یہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ مسلمان کو قتل کرتے بھی ہیں ان کافر ذمیوں کے بدلے میں، تو آیا وہ قصاص کے عنوان سے قتل کریں گے یا اس کو جو ہے کیا ہے جناب فساد کی وجہ سے قتل کریں گے؟ یہ فساد فی الارض ہے۔ اگر قصاص کی صورت میں قتل کریں گے تو مسلمان کی دیت تو کافر ذمی سے زیادہ ہے، آیا وہ اضافی دیت کافر ذمی کے اولیاء دیں گے؟ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ فساد فی الارض اور قصاص کو آپ بیچ میں کیوں لے آئے؟ کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اس مسلمان کو بے عنوان قصاص قتل کرتے ہیں تو قصاص کی صورت میں اگر ذمی کے اولیاء اس کو معاف کر دیتے ہیں تو قتل نہیں ہوگا کیونکہ معافی مل گئی، لیکن اگر حد فساد کی وجہ سے قتل کرتے ہیں تو وہ بھلی معاف کریں پھر بھی اس پر جو ہے کہ وہ حد کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جب اس کو کافر ذمی کے قتل کرنے کی عادت ہو جائے، عادت کتنے افراد کے قتل ہونے سے ہوتی ہے؟ بعض کہتے ہیں دوسرے سے، بعض کہتے ہیں کہ تیسرے سے۔ اچھا، اب دوسرا جو ہے کیا ہے جیسے قتل کیا تو یہ عادی ہو گیا، اس کو قتل کیا جائے گا، یا تیسرا پھر شرط اور جز کے حوالے سے ایک بحث کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ پھر اگلے مسئلے میں یہ فرماتے کہ اگر ذمی کو قتل کرے گا تو ذمی کے بدلے میں قتل ہوگا؟ کہتے ہیں جی ہاں، ذمی کے بدلے میں قتل ہوگا۔ تو ابھی ہم اور احتجاج کیا ہے صاحب مختلف نے کتاب مختلف میں ابن ادریس کے حق میں بروایت محمد ابن قیس عن الباقر علیہ السلام، وہ روایت جو محمد ابن قیس نے نقل کی تھی امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ کیا ہے روایت؟ قال، راوی کہتا ہے، یا قال امام کہتا ہے لا یقاد مسلم بذمیین، مسلمان کو ذمی کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ عجاب، صاحب مختلف کون تھے؟ علامہ صاحب نے جواب دیا ہے بأنہ مطلق، بھائی یہ امام محمد باقر علیہ السلام والی حدیث جو کہ مطلق ہے، فیحمل علی المفصل، اس کو مفصل پر حمل کیا جائے گا۔ مفصل کا مطلب کیا ہے کہ معتاد اور غیر معتاد میں ہم فرق کے قائل ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو آپ کا مطلق کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مسلم نکرہ ہے اور نفی کے بعد ہے تو یہ عمومیت والی بات پر دلالت کرتا ہے، تو اس کو آپ مطلق نہیں بلکہ عام کہیں۔ وفی ہے، بھائی اس مطلق کہنے میں ہمیں اعتراض ہے، انہ نکرۃ فی سیاق نفی، اس لیے کہ یہاں پر مسلم نکرہ ہے جو نفی کے بعد آیا ہے، یا امو، تو پھر یہ عام ہو جائے گا، مطلق نہیں ہوگا، کیونکہ مطلق وہ ہے جو مقدمات حکمت کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آئے۔
وَمَعَهُ جب اس لفظ کو ہم نے عام سمجھ لیا تو یخص العام اس عام کو تخصیص لگے گی بالمخصص المفصل اس مخصص کے ساتھ جس میں تفصیل بیان کی گئی تھی عادی اور غیر عادی کی. غیر عادی قتل نہیں ہوگا، عادی قتل ہوگا. والمناقشۃ لفظیۃ اب کہتے ہیں مطلق کہیں یا جو ہے کیا ہے آپ عام کہیں، یہ لفظی جھگڑا ہے. والاقوى المشہور قول کبھی وہی ہے جو مشہور نے بیان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ بھائی اگر عادی ہو گیا ہے مسلمان تو قتل ہوگا. ثم اختلف القائلون بقتلہ پھر اختلاف ہوا ہے ان علماء میں جو قائل ہیں کہ مسلمان کو قتل کریں گے اعتیاد والی صورت میں. فمنہم تو ان علماء میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جعلہ اس قتل مسلم کو قرار دیا قصاص، جیسے شیخ طوسی صاحب ہیں، ومن تبعہ اور جس نے شیخ طوسی کی جو ہے کہ وہ پیروی کی ہے. فاوجبوا رد الفاضل من دیتہ پھر انہوں نے واجب قرار دیا ہے کہ بھائی ذمی کی دیت کم ہوتی ہے، جو مسلمان کی دیت کا زیادہ والا حصہ اضافی حصہ وہ مسلمان کے وارثوں کو دیے جائیں گے. ومنہم اور وہ علماء جو کہتے ہیں مسلمان اگر عادی ہو جائے قتل ذمی کا تو اس کو قتل کیا جائے گا. تو من جعلہ جنہوں نے قتل مسلم کو قرار دے حدن لفساد ہی، یہ قصاص کے عنوان سے قتل نہیں ہوگا بلکہ فساد فی الارض کی حد ہے اس پر جاری ہوگی. وہ کون سے عالم ہیں جنہوں نے فساد والی حد کہا ہے؟ علامہ ہے کتاب مختلف میں، وقبلہ ابن الجنید و ابو صلاح اور علامہ سے پہلے دو اور بزرگ ہیں ابن جنید اور ابو صلاح، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دی ہے. وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ ممکن ہے کہ ہم جمع کریں اس قصاص کو اور حد فساد کو. فَيُقْتَلْ لِقَتْلِهِ وَإِفْسَادِهِ تو نتیجے میں ہم کہیں گے کہ بھائی دونوں عنوان سے اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا. یقتل کا نائب فاعل مسلم ہے، قتل ہی کی ضمیر جو ہے کیا ہے یا تو فاعل کی یہ مانے تو لقتل ہی اس لیے کہ مسلمان نے قتل کیا ہے اور اس لیے کہ مسلمان نے فساد کیا ہے. وَيُرَدُّ الْوَرَثَ ورثہ سے مراد ہے ورثہ ذمی، یعنی اس ذمی کے وارث اضافی جو دیت بنے گی مسلمان کی وہ واپس دے دیں گے. وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْقَوْلَيْنِ کہتے ہیں دونوں قول کا فائدہ کہاں ظاہر ہوگا کہ اس کو قصاص کے عنوان سے قتل کریں گے یا حد کے عنوان سے. فی سکوت القود بعفو الولی اگر قصاص کے عنوان سے آپ اس کو قتل کرتے ہیں تو اگر ولی مقتول معاف کر دیں گے تو وہ اس کا قصاص بھی ختم ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ قصاص متوقف ہے علی طلب الولی، ولی طلب کرے تو علی الاول اگر ہم اس کو قصاص مانیں دون ثانی، لیکن اگر ہم اس کو حد مانتے ہیں کس کی؟ فساد کی، تو پھر جو ہے کیا ہے اس کا قتل ساکت نہیں ہوگا عفو کی وجہ سے اور اس کا قتل متوقف بھی نہیں ہے طلب پر. وعلی الاول اگر ہم قصاص مانتے ہیں ففی توقف علی طلب جمیع اولیاء المقتولین پھر یہ قصاص متوقف ہے کہ جب تمام مقتولین کے وارث جو ہے کیا اکٹھا ہوں اور آ کے کہیں گے اس کو قتل کیا جائے. اب الاخیر خاصتاً یا آخری کے کہنے پر اس کو قتل کیا جائے گا. اس میں دو وجہ ہیں. منشأہما ان دو وجہ کا منشأ اور بنیاد کونو قتل الاول جزءا من السبب آیا پہلا قتل بھی جز ہے اس سبب کا یعنی قصاص کا، او شرطن فی شرط ہے. فعلی الاول اگر جز مانیں گے تو پھر الاول پھر پہلی بات ہے یعنی سب کے سب آ کے مطالبہ کریں. والا ثانی لیکن اگر پہلے قتل کو ہم جز قصاص نہیں مانتے شرط قصاص مانتے تو الثانی پھر صرف آخری مقتول کا وارث آئے تو اس کے کہنے پر اس کو قتل کیا جائے گا. وَلَعَلَّهُ اقوا شاید یہ ثانی والی بات جو ہے کیا ہے کبھی ہے. دیکھیں فعل الاول یعنی جز ہونے کی صورت میں، پھر الاول یعنی طلب الجمی، الثانی یعنی شرط ہونے کی صورت میں، الثانی یعنی کیا طلب الاخیر. تو یہ یہاں تک واضح ہو گیا. وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ کہتے ہیں اسی جز اور شرط والے مسئلے کی شاخ بنتی ہے
ان المردود علیہ، بے تحقیق وہ مال جو لوٹا کر دیا جائے گا کس کو، اس مسلمانوں کے جو ہے کیا ولی کو یا خود مسلمان کو، هو الفاضل عن دیات جمیع المقتولین، یہ کہ سب مقتولین کے دیت کو ہم جمع کریں گے اور مسلمان کی دیت کا اس کے ساتھ تقابل کریں گے، تو پھر جتنا بھی اضافی ہوگا وہ سب سے ہم لیں گے اگر ہم اس کو جز مانتے ہیں پہلے قتل کو، اور دیت الاخیر، اور اگر ہم پہلے قتل کو شرط مانتے ہیں کس کی، قصاص کی، تو صرف آخری سے جو ہے کیا ہے ہم جناب پیسے لے کر اس مسلمان کو دے دیں گے۔ اب یہاں پر تھوڑا حاشے میں انہوں نے جو ہے کیا ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ کس طریقے سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ذمی کی جو ہے نا وہ دیت ہے 800 درہم اور مسلمان کی دیت انہوں نے لکھا ہے 1,00,000 درہم، اب فرماتے ہیں کہ اگر پہلا قتل جز ہے سبب کا تو پھر سب ذمیوں کی دیت کو ہم جمع کریں گے، مثلا 3 ذمیوں کو قتل کیا تھا تو 3 800 کو ملائیں گے تو یہ 2400 ہو جائے گا، تو مسلمان کو قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا، لیکن اس کو جو ہے کیا ہے جناب میں نے شاید 1,00,000 کا 10,000 ہے، 1,00,000 نہیں 10,000 ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس 10,000 میں سے 2400 جب کم ہوں گے تو 7,600 درہم جو ہے کیا ہے اس مسلمان کو دینے پڑیں گے۔ لیکن اگر صرف ہم پہلے کو شرط مانتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ دیت صرف آخری والے بندے کی، یعنی 800 درہم ہم کم کریں گے 10,000 سے تو نتیجے میں 9,200 درہم ہم دیں گے اس مقتول مسلمان کے وارثوں کو۔ فعل الاول اگر ہم جز مانتے ہیں تو پہلی بات ہوگی، یعنی سب کے دیات کو جمع کریں گے، ایضاً بھی والا ثانی، اور اگر ہم دوسرے نظریے کو مانتے ہیں یعنی پہلا قتل شرط ہے تو پھر جو کیا ہے صرف آخری کی دیت کاٹ کر باقی پیسے اس کو دے دیے جائیں گے۔ تو ظاہراً جو ہے کیا ہے یہ یہاں تک مسئلہ واضح ہو گیا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ والمرجع فی الاحتیاط، اب کیسے ہم سمجھیں کہ یہ شخص عادی ہے، یعنی کہتے الی العرف، یہ عرف فیصلہ کرے گا۔ وربما یتحقق بثانیت، اور چے بسا، اب چے بسا کا ترجمہ خالص اردو میں تو مشکل ہے، چے بسا یعنی بہت ساری جگہوں پر یا بہت سارے اوقات میں یتحقق بثانیت، یہ احتیاط دوسرے قتل کی وجہ سے وجود میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ لأنہ مشتق من العود، اس لیے کہ احتیاط کو لیا گیا ہے عود سے، عود یعنی لوٹنا۔ فیقتل فیہا، تو جب یہ قتل کرتا ہے دوسری مرتبہ تو یہ احتیاط ہو گیا، اور فی الثالثۃ، یا تیسری مرتبہ جب یہ قتل کرے تو یہ احتیاط ہوگا، وہ الاجود، کہتے ہیں تیسری دفعہ والے کو مانے تو یہ بہتر ہے۔ لأن الاحتیاط شرط فی القصاص، اس لیے کہ احتیاط عادی ہونا شرط ہے قصاص میں، فلا بد، تو پھر ضروری ہے من تقدم ہی، احتیاط مقدم ہو علی استحقاق القصاص، قصاص کے حقدار ہونے پر۔ ویقتل ذمی بذمی، ذمی کو ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ وإن اختلفت ملتہما، اگرچہ ان کے مذہب الگ کیوں نہ ہوں، مثلا یہودی عیسائی کو قتل کرے ٹھیک ہے تو قتل ہوگا۔ وہ بذمیت، اور اگر ذمی کسی عورت ذمیہ کو قتل کرتا ہے تو بھی ذمی قتل ہوگا، لیکن رد وہ کچھ دیت اس کو دی جائے گی، کیونکہ عورت کی دیت مرد کے آدھے کے برابر ہے۔ رد اولیاءہا، یعنی ذمیہ کے رشتہ دار واپس کریں گے علیہ اس ذمی پر، کیا واپس کریں گے؟ فاضل دیت ہی، اس ذمی کا دیت کا جو اضافی حصہ ہے، مثلا اس کی دیت ہے 800 درہم، دیت ذمیہ، ذمیہ کی دیت جو ہے کیا وہ ہوا نصف دیت ہے، اس کی وہ 400 ہے، تو 400 درہم اس کے وارثوں کو دیں گے۔ وہ بالعکس، اچھا اگر ذمیہ عورت ذمی کو قتل کرے تقتل ذمیۃ بذمی، ذمیہ کو ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی اضافی دیت کی لین دین نہیں ہوگی،
وَلَيْسَ عَلَيْهَا غُرْمٌ، آپ نہیں کہہ سکتے کہ اے ذمیہ تمہیں قتل بھی کریں گے اور 400 درہم بھی دے دو، کل مسلمت ہے، جیسے مسلمان عورت اگر مسلمان کو قتل کرتی تو قتل ہو جاتی، کچھ دینا نہیں ہے۔ لِأَنَّ الْجَانِي لَا يَجْنِي، اس لیے کہ جانی جنایت کرنے والا جنایت نہیں کرتا علی اکثر من نفسہ، اپنے نفس سے زیادہ، تو نتیجے میں اس نے اپنی جان دے دی، مزید اس پر کوئی پیسے لاگو نہیں ہوں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔